الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر سب نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ، ان کی تعریف کے ساتھ ان پر درود بھیجنا ہے۔ تو پڑھیے: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حمد و ثنا کے بعد آج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ سٹاف اور اساتذہ کرام اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، جمعہ کا دن بھی آپ کو مبارک ہو اور رمضان کا یہ آخری عشرہ بھی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ایمان والیوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہر بہن، ہر بیوی کی یہی خواہش ہے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے نجات مل جائے۔ ایمان والیوں، ہر کسی کی یہی چاہت ہے۔ تو میں اس لیے اپنی ہر اس بہن سے جو دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتی ہیں انہیں کہوں گی کہ اس ماہ یعنی رمضان کے جو آخری تیسرا یہ عشرہ ہے، یہ جہنم سے آگ سے آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے۔ تو اس میں بہت زیادہ آپ دعا پڑھا کرو: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آزادی دے دے، مجھے رہائی دے دے، من النار، آگ سے۔ ایمان والیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کوئی صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگے، اگر کوئی شام کو فوت ہو گیا تو وہ شہیدوں میں اٹھائے گا، اس میں اٹھے گا، شہیدوں میں اٹھے گا اور دوزخ سے نجات پائے گا، تو وہ بھی شہیدوں میں شمار ہوگا۔ کون سی دعا ہے وہ؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ایمان والیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، اس میں کچھ طاق راتیں آتی ہیں اور ان طاق راتوں کی بھی عظمت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اب یہ 23ویں جو عبادت ہے وہ ہماری گزری نا۔ ایمان والیوں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام شمعون تھا، اس نے 80 سال تک، کتنے سال؟ اس نے 80 سال تک دن کا روزہ رکھا اور جہاد کیا، رات کو کھڑے ہو کر عبادت خداوندی میں وہ مگن رہتا، پھر وہ آخری عمر میں شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بلند ہو گیا۔ ایمان والیوں، جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں قلیل ہیں، تھوڑی ہیں، اب ہم اس مجاہد جیسی عبادت نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے بڑھ گیا، عبادت میں وہ ہم سے بڑھ گیا، اب ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو ایمان والیوں، یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کے بندو گھبراؤ نہیں، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ہاں تو ایمان والیو، اب یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خداوند نے فرمایا کہ نہ جانے یہ کتنی بہتر ہے، یہ کتنی بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رات جس کو مل جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ رات عظمت والی جس کو مل جائے گی، قدر والی جس کو مل جائے گی، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، اب وہ رات کو تلاش کرنے کا بتا رہے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اور روایت ہے اس کی، حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ قدر کی رات کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا 27ویں، یعنی کہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر۔ تو ایمان والیوں، یہ جو طاق راتیں ہیں، ہم نے اس میں اپنے رب کی کرم کو تلاش کرنا ہے، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ پہلے جاگتی تھی اور جاگ کر ہم نے عبادت کرنی ہے، رو کے اشکباری کر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تاکہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے۔ یہ تھوڑی سی بات تھی ہماری رمضان الحوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے رمضان المبارک احادیث 40 کورس میں، جس حدیث کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اس حدیث کا تعلق ہماری، ہمیشہ کہتی ہوں، روزانہ کہتی ہوں کہ ہر حدیث کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، تو اس کا تعلق بھی ہماری عملی زندگی سے ہے۔ اور یہ حدیث ہے گمان کے متعلق۔ کس کے متعلق؟ گمان کے متعلق۔ ایمان والیوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ Good assumption about people is a form of devotion۔ گمان، کیا لفظ میں نے بولا؟ کیا بولا؟ گمان۔ گمان ہے کسی کے بارے میں رائے رکھنا، اور اب اس کا دوسری چیز ہے بدگمانی۔ ایک ہے گمان، اچھا گمان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ برا گمان۔ اچھا گمان تو سمجھ آ گیا کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھنا، اچھی سوچ رکھنا، اچھی فکر رکھنا۔ اب یہ جو برا گمان ہے یا بدگمانی ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان والیوں، کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں غلط اندازے لگانا، اور پھر ان اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد پر کوئی قدم بھی اٹھا لینا، کر گزرنا، یہ ہے بدگمانی، یہ ہے بدگمانی۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحجرات میں فرمایا، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والیوں، متعدد کثیر احادیث میں بھی بدگمانی سے بچنے کا اور اچھا گمان رکھنے کا فرمایا گیا ہے۔ 4 احادیث میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی، بے شک اس نے اللہ عز و جل سے بدگمانی کی۔ کیونکہ کس سے بدگمانی کی؟ بے شک اس نے اللہ عز و جل سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب یہ جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں نا اس گناہ کے بارے میں، یہ گناہ تقریباً ہر دوسری بیوی کی طبیعت کا، مزاج کا حصہ ہے۔
اور آج اس کے اوپر میں غور کیوں دے رہی ہوں، کیوں قرآن اور حدیث لے کر اس حوالے سے بیٹھی ہوں؟ کیونکہ آج اس بدگمانی نے ہمارے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی خاندانوں کی خوشیاں، رشتے، گھر برباد کر دیے ہیں۔ ایمان والیوں یاد رکھو، بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے ایمان والیوں ہمیں دوسروں کے لیے تو ہم جو نقصان سوچتے ہیں، بدگمانی کر کے ہم دوسروں کے لیے تو نقصان سوچتے ہیں، اس سے ہمارا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بولو نا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بدگمانی اتنا قبیح عمل ہے۔ تو آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ آگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا، خوبصورت کسی کے بارے میں خیال رکھنا، سوچ رکھنا، آپ نے کیا فرمایا؟ عمدہ عبادت ہے۔ صرف نماز روزہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کسی دوسرے کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، اچھا سوچنا، اچھا ارادہ رکھنا، اچھا ظن رکھنا، یعنی حسن ظن رکھنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ عمدہ، بہترین عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز جو آج ہماری خوشیاں تک کھا رہی ہے، ہمارے رشتے تک کھا رہی ہے، ہاں، اور اگر تھوڑا سا ہم بے دال بد کو ہم ہے سین نون حسن میں بدل دیں تو ایمان والیوں ہماری کتنی زیادہ چیزیں بدل جائیں۔ ہاں، بدگمانی سے ہم کہاں پر آ جائیں؟ حسن گمانی سے، ہاں، اچھے گمان سے آ جائیں۔ بدگمانی سے کہاں پر آ جائیں؟ اچھے گمان کی طرف آ جائیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا کریں، اچھا جانیں، اچھا سمجھیں۔ تو ایمان والیوں یہ کتنی ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمدہ عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا سوچنا کون سی عبادت ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ عمدہ، بہترین عبادت ہے۔ تو ایمان والیوں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خبردار بدگمانی سے بچو۔ کس سے بچو؟ ذرا جاگ کر جواب دیجیے مجھے۔ کس سے؟ بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں برا سوچنے، برا کہنے، برا ارادہ رکھنے، بری فکر کرنے، کسی کے بارے میں برا کرنے کے عادت سے بچو، یعنی کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بری بات ہے، بری بات ہے۔ ایمان والیوں اب میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق حسن ظن رکھنا عبادت ہے، بدگمانی رکھنا نقصان ہے۔ بدگمانی رکھنا اور اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ بولو، اچھا گمان رکھنا عبادت ہے۔ ایمان والیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق کے بعد، کیونکہ جب انسان بدگمانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہے نا، تو پھر ایمان والیوں اپنے سے ایک اندازہ لگائے گا اور سوچے گا، مفروضے بنائے گا، اندازے لگائے گا، اور پھر اس کی سوچ لامحدود ہوتی جائے گی۔ ایک سیڑھی پہ پیر رکھا، کسی کے بارے میں صرف کیا کیا؟ برا سوچا۔ تو ایمان والیوں ایک سیڑھی پہ جب پیر رکھتے ہو بدگمانی کی، تو وہ پھر کھینچ کر آپ کو ساتھ لے جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھنی چاہیے،
تو کیا فرمایا آپ نے کہ اکثر تحقیق کے بعد جو بدگمانی ہے وہ جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے، اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کا عیب خام و خام مت ٹٹولو، اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کیا بن کر رہو؟ بدگمانی کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی قلت دیکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ آج شوہر اگر اپنی بیوی کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جائے، یا بیوی اپنے شوہر کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اکثر گھر خراب ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، اکثر گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے تو ایمان والیوں اس میں بھی دیکھیں کہ اگر جب شاگرد اگر اپنے استاد سے بدگمان ہو جائے تو وہ کتنا نقصان کر لیتا ہے کہ وہ اپنے علم کا جو نفع تھا، جو اس کی برکات تھی، وہ اسے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی اکثر دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں بدگمانیاں بھی رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہم جیسے داعی اور مبلغ لوگ سے درس بھی سنے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بدگمانیاں رکھی جاتی ہیں۔ تو بدگمانی ایک ایسا ایمان والیو عنصر ہے، ایسی بیماری ہے جو اگر دوسروں کو تو نقصان دیتی ہے، خود کو بھی کچھ فائدہ تو ہم نے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ کس سے بچنا ہے؟ اور بالکل صاف زندگی، صاف ذہن رکھیے۔ اگر ذہن پہ جتنی بدگمانیاں رکھیں گے نا ہمارے ہی ذہن پر بوجھ بڑھتا جائے گا، ذہن پر بوجھ بڑھتا جائے گا، ہم سٹریس کا شکار ہو جائیں گے، دباؤ کا شکار ہو جائیں گے، پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، اور جو ایک ہمارے اندر ایک احساس کمتری کی بیماری پیدا ہو جائے گی، کمپلیکس کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ تو جتنا دوسروں کے لیے ہم پازیٹیو سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، مثبت سوچیں گے، تو یقین جانے ہمارا ذہن اتنا زیادہ پرسکون رہے گا۔ اور پرسکون سوچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو۔ بار بار وہی بات ہے نا، کس سے بچو؟ بدگمانی سے بچو۔ سب سے جھوٹی بات ہے بدگمانی، سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوری کی ٹو میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ ہے نا، ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ کس کی؟ بولو ذرا، ایسے نہیں، ذرا تھوڑی محبت سے بولو نا، جا کر بولا کرو۔ کس کی حفاظت کرو؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ اور جب کسی کے گھر سے تم نکلنے لگو تو پھر اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کس کی؟ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہاری نگاہ اور تمہاری زبان تمہارے لیے بھی سوچتے ہو تو ہم دوسروں کے لیے ہے نا کہ ہم اس کے لیے برا کر رہے ہیں، در حقیقت ہم اس وقت اپنا برا کر رہے ہوتے ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ ہم کسی کے گھر سے ہو کر آ گئے، اس نے ہماری آبوتاب کی، یا اس کے گھر میں ہم نے کچھ ایسا دیکھا کہ جو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بات اتنی دیکھی لیکن بیان کرنے میں اتنی ہو گئی، اور پھر ہم خواتین جب ماشاءاللہ کوئی بات بیان کرتی ہے تو ہم تو بڑے اچھے طریقے سے ایک لفظ کا پورا جملہ اور جملے کا پورا چیپٹر بنا دیتی ہیں۔ بولیے نا، یہ ہم خواتین کی خوبی ہے یا نہیں؟ بات کڑوی ہے لیکن حقیقت تو ہے نا، ہے نا ایسے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خاتون ہونے سے بھی بچائے۔ تو ایمان والیو، بدگمانی سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولو نا، بچنا ہے۔ ایمان والیو، اب یہ تو تھی بندوں کے ساتھ میں بدگمانی۔ اب میں ذرا اللہ کے ساتھ بھی کچھ ہماری اکثر بہنیں بھائی، کچھ اکثر لوگ اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔
تو ایمان والیوں، بندوں کے ساتھ بدگمانی آپ کو سمجھ آئی یا نہ آئی؟ تو آج کے بعد پھر ہم بندوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، وہ رشتہ داری ہے، وہ ہمارے ہمسائے ہیں، تو ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی۔ بلکہ میں آپ کو اس حوالے سے ایک آدھ واقعہ بھی سناتی ہوں بدگمانی کے حوالے سے۔ کس کے حوالے سے؟ پھر میں وہ چلتی ہوں اللہ کی طرف بدگمانی کے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں اپنی زندگی کا تجربہ، کہتے ہیں کہ 2 سال میں نے ایک کمپنی میں ملازمت کی، وہاں کم و بیش بڑے سارے خوش مزاج لوگ تھے سوائے ایک انگریز کے، یعنی کہ اس سے میں کوئی بات کرتا تو وہ جواب بھی نہ دیتا، مزاج میں رہتا، یعنی کہ بد مزاجی کرتا۔ تو مجھے یہ بات اس کی بری لگتی کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں، اگر کوئی مذاق کرتا ہوں تب بھی یہ رسپانس نہیں دیتا، اگر کوئی ویسے بات کرتا ہوں تب بھی یہ بات نہیں کرتا۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بات بری لگی۔ میں نے کہا دیکھو اس کو اپنی چٹی چمڑی کے اوپر کتنا مان ہے، اپنی سفید رنگت پہ کتنا مان ہے، تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ آگے وہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم دونوں کو مل بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو وہ صاحب جن کے بارے میں بدگمانی رکھتا تھا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سماعت میں یعنی سننے میں جزوی طور پر جو ہے میں محروم ہوں، مجھے اس کی کمزوری ہے سننے میں، یعنی کہ میں ذرا تھوڑا سا بہرا ہوں، مجھے سننے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ اب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے بات سنی تو میرے تو ایسے رنگ اڑ گیا کہ جس شخص کے متعلق میں نے اتنا عرصہ بدگمانی رکھی کہ دیکھو میری بات وہ توجہ سے نہیں سن رہا، دیکھو میں مذاق کرتا ہوں وہ ہنس نہیں رہا، اکڑ میں رہتا ہے، وہ تکبر میں رہتا ہے، تو آج پتہ چلا اس کی تو سماعت ہی درست نہیں ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، اور اگر ہم یہ دیکھیں نا تو اس طرح کی بدگمانیاں ہمارے پاس ضرور ہیں، ایسی کہانیاں ہم نے تو نہ جانے کتنے رشتوں، کتنے خاندانوں کے متعلق، کتنے لوگوں کے متعلق ایسی بدگمانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ بولو نا، ہے بات یا نہیں؟ ایک اور بات بتاتی ہوں صاحب کی، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے گھر کے قریبی علاقے میں ایک شخص مجھے اکثر نظر آتا تھا، وہ ڈبل روٹی یا چپس کھاتا اور اپنا کھانا جتنا اس نے کھانا ہوتا کھا کے باقی جو بچ جاتے تھے وہ اپنے ایک کونے میں پھینک دیتا۔ تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑا برا لگتا کہ تم رزق کا ضیاع کر رہے ہو، تم رزق کو ضائع کر رہے ہو۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں ایک دفعہ کہا کہ آج تو میں بات کروں گا کہ بھائی تم رزق کو کیوں ضائع کرتے ہو۔ تو جب کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور جا کر پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ آدھا کھاتے ہو، اتنا ہی لیا کرو نا جتنا تمہیں چاہیے، تو آدھا تم ضائع کر دیتے ہو، پھینک دیتے ہو۔ تو اس نے کہا سنیے میں پھینکتا نہیں ہوں، بلکہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنائی ہے میں اس کی خوراک مہیا کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے رازق تو وہ ہے لیکن میں اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ نیچے جو ہے حشرات الارض یعنی چھوٹے چھوٹے جو چونٹیاں ہیں، کیڑے ہیں، وہ اس خوراک کو کھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ دیکھو میں کیسی بدگمانی کر رہا تھا اور آگے حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ایمان والیوں، یوں بڑی ایسی باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی میں نے تو 2 بیان کی نا، تو اگر خواتین اپنا احتساب کریں نا تو ہم نے نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں آج گھڑی ہوئی ہیں۔ بولو نا، حقیقت ہے یا نہیں؟ کتنی ایسی کہانیاں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، حقیقت، تحقیق، تصدیق ہے ہی نہیں ہے۔ ہم نے جیسا سنا مان لیا۔ اور اب یہ جو میں نے 2 واقعات آپ کو سنائے ہیں وہ دیکھ رہے تھے، وہ صاحب دیکھ رہے تھے، ان کے ساتھ بیت رہی تھی، لیکن جب انہوں نے تحقیق کی، تصدیق کی، واضح ہوا کہ ان کی جو وہ گمان تھا وہ بد گمان تھا، اچھا گمان نہیں تھا۔ تو ایمان والیوں، بندے کے ساتھ گمان کی تو سمجھ آ گئی نا کہ اب ہم نے اپنے بندوں کے ساتھ میں بدگمانی، بولیے بدگمانی، توبہ کریں گے آج ہم؟ توبہ کریں گے؟ ذرا جا کر بولو نا، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو نا۔ بھائی ہمارا حدیث سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، سن کے بھی نہ بدلے تو وہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایمان والیوں، ہمارے رشتے، ہمارے ایمان، ہمارا سکھ، ہمارا چین، ہمارا آرام، ہر چیز
چیز برباد کر دیتی ہیں۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اب اللہ سے گمان ہے، اللہ سے گمان ہمیشہ اچھا رکھیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان والیوں بڑی محبت سے آپ نے یہ سننا ہے کہ اللہ سے گمان جو لوگ جیسا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو ملتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ ایمان والیوں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب وہ مجھے پکارتا ہے، اگر وہ مجھے خلوت میں یاد کرے تو میں اسے جلوت میں یاد کرتا ہوں۔ ہاں، میں اسے جلوت میں یاد کرتا ہوں، تو میں اسے جلوت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میری جانب ایک بالشت آگے بڑھے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی جانب آتا ہوں۔ یعنی جو مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی، بولو نا، میں اس سے ویسا ہی۔ تو پھر ہمیں یہ اللہ سے شکوے، شکایتیں، یہ مایوسیاں چھوڑ کے ایک گمان رکھنا ہے کہ اللہ واحد بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور اگر ہم نے اس کی رحمان اور رحمانیت کو نہ سمجھا تو وہ پھر جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ ہاں، تو ہم نے اللہ سے ایک گمان کیا رکھنا ہے؟ وہ اللہ عظیم ہے، وہ اللہ عظیم ہے، وہ اللہ اچھا ہے، وہ اللہ پیارا ہے، وہ اللہ ہم سے زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان والیوں، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراپائے جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیے، اور یقیناً جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے بھی اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اب آخر میں بس بدگمانی کا علاج بتا کر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ابھی جن بہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ ہم نے بچنا ہے کس سے؟ بد گمانی سے، یہ دوسروں کے متعلق اندازے، مفروضے اور سوچے لگانے کے، ہم نے اب بچنا ہے، اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے اپنے آپ کو؟ دیکھو یہ کتنی قیمتی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ کم ہی لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ بولو نا کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے۔ ایمان والیوں، اس میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر پروفیسر محمد عقیل صاحب، انہوں نے جو اس میں علاج تجویز کیا کیا ہے کہ بدگمانی کا جو اصل سبب ہے وہ ہے سوچنا اور غلط سوچنا۔ سوچنے پر پابندی تو نہیں ہے، سوچ تو آپ اچھا بھی سکتے ہو نا، بولو نا، اچھا بھی سکتے ہو نا، لیکن یہاں پر اگر آپ نے بدگمانی سے بچنا ہے تو آپ نے کون سا سوچنا ہے؟ ہاں، اچھا سوچنا ہے، غلط سوچنا نہیں ہے۔ اس کا علاج سوچنے سے گریز کرنا یا خوش گمانی ہے۔ ہمیں ہر اس مفروضے، اندازے، تخمینے اور سوچ کو قابو کر لینا چاہیے جس سے بدگمانی پیدا ہو۔ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن، ہماری سوچ یہ ہمیں کمانڈ نہیں دیتی کہ ہم اچھا سوچ رہے ہیں یا برا سوچ رہے ہیں؟ بولو نا، ذہن ہمیں یہ کمانڈ دیتا ہے یا نہیں؟ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اچھا یا برا؟ اگر تو ہم اچھا سوچ رہے ہیں تو سبحان اللہ، آپ حسن ظن رکھ رہے ہو، اور اگر آپ برا سوچ رہے ہو تو پھر ایمان والیوں آپ کو اپنی سوچ، اپنے تخمینے، اپنے مفروضے، اپنے اندازے پر کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے، اگر آپ بدگمانی سے بچنا چاہتی ہیں۔ اور پھر ایمان والیوں، سب سے بڑی بات، ہمیں ہر صورت میں اپنے بھائی بہنوں کو انسان سمجھنا چاہیے، یعنی کہ غلطی ہو سکتی ہے، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کسی کو کیا سمجھنا ہے کہ انسان ہیں ہم کون ہیں؟ ہم فرشتے تو نہیں ہیں نا کہ جن سے غلطی نہ ہو، ہم انسان ہیں۔ ہاں انسان ہے تو ہمیں معاف کرنا اور کر دینا چاہیے، لیکن شیطان کی طرح کسی بھی معاملے میں ڈٹے رہنا نہیں چاہیے۔ تو کیا ہے، ہمیں ہر صورت میں اپنے بھائی، اپنی بہن کو انسان سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے وہ بھول گیا ہو، ممکن ہے وہ پریشانی کی وجہ سے ایسا کر گیا ہو،
بدگمانی کا علاج ایمان والیوں اچھی سوچ یعنی کہ مثبت سوچ ہے. دوسروں کو معاف کر دینا، ان کی کوتاہیوں کو سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا، ان کی مجبوریوں کا مارجن دینا اور ان سے یک طرفہ محبت کرنا، اپنا فرض نبھانا. یعنی یک طرفہ کیا ہے؟ ایک طرف سے محبت. آپ کسی سے اپنی وفا نبھاؤ، سمجھ آئی یا نہیں؟ باقی تو اس کا عمل ہے. ایمان والیوں، کل ایک استاد صاحب کی میں بات سن رہی، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے استاد یہ کہتے ہیں کہ اپنی دونوں جیبوں کو معافیوں سے بھر کے لے کے باہر نکلا کرو. اپنی دونوں پاکٹس کو، جیب کو معافی نامے سے بھر کر نکلا کرو. ایک معافی کی جیب وہ والی جس سے آپ دوسروں کو معاف کر دیں، اگر کوئی خطا کرے معاف کر دیں، اور ایک وہ کہ جب کوئی آپ سے برا کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں. یعنی کوئی آپ سے برا کرے تو اسے معاف کر دیں، اور جب آپ کے بارے میں کوئی معافی چاہ رہا ہو تو پھر بھی معاف کر دیں. تو ایمان والیوں، اب اس طرح اگر ہم نے اپنی زندگی میں پریکٹس شروع کر لی تو رات سونے سے پہلے ہماری جیبیں تو خالی ہوں گی. ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف دوسروں کو کر دیا، خود اللہ سے معافی کے طلبگار ہے نا. یعنی کہ ایک جیب میں اللہ سے معافی کہ اللہ ہمیں معاف فرما، اور دوسری جیب میں لوگوں کو معاف کرنے کے لیے معافی. سمجھ آئی یا نہیں؟ تو دو معافیاں اگر ہمارے پاس ہوگی رات سونے سے پہلے، ہم تو پرسکون ہو جائیں گے، ہم پرسکون ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو ایسی بدگمانیوں سے، بدظن ہونے سے ہمیں بچائے جس سے نہ ہمارا نفع ہو نہ کسی دوسرے کا نفع ہو. ہاں، نقصان پلٹ کے ہماری طرف ضرور آئے گا. اور اس پیغام کو آپ نے کم از کم کتنی عورتوں تک پہنچانا ہے؟ 5، اور زیادہ سے زیادہ 10 عورتوں تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس مبارک دن کے صدقے آپ کی جو نیت جنہوں نے کی ہے ان سب کی نیت کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے. والسلام فی امان اللہ.